السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آسان علم حدیث کورس جاری و ساری ہے اور آج ہم اس کا لیکچر نمبر 16 پڑھیں گے، اور آج جو حدیث کی اصطلاح پڑھیں گے اس کا نام ہے موصول، اس کا معنی اور مفہوم، یعنی موصول حدیث کیا ہے، حدیث کی اصطلاح میں موصول کس حدیث کو کہتے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے مسند کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی تعریف پڑھی تھی، اس کی پھر 2 اقسام بھی پڑھی تھی کہ مسند کی ایک تعریف جو ہے وہ حدیث کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے اور ایک تعریف جو ہے وہ کتب کے اعتبار سے ہے۔ اور حدیث کی اصطلاح کے اعتبار سے کیا پڑھا تھا کہ مسند وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند میں انقطاع نہ ہو، جس کی سند متصلاً ہو اور وہ مرفوع ہو۔ مرفوع کی قید تھی مسند کی تعریف کے ساتھ کہ ایک تو اس کی سند میں انقطاع نہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سند جو ہے وہ ہو بھی مرفوع، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو یا حضور کا کوئی وصف ہو۔ تو آج ہم موصول پڑھیں گے، اس کی تعریف بھی اس سے ملتی جلتی ہے لیکن اس سے یہ جدا ہے تھوڑی، اس میں مرفوع کی قید ہے، اس میں مرفوع کی قید نہیں ہے۔ موصول کا معنی و مفہوم پہلے سماعت فرمائیے۔ موصول کا جو معنی مفہوم ہے وہ موصول وصل سے ہے، جس کا معنی ملا ہوا اور ملاب ہے، جس کا معنی ہے ملا ہوا اور ملاب۔ موصول وصل سے ہے اور وصل کا معنی ملاب، ملا ہوا ہونا یہ ہے۔ اور موصول کی پھر تعریف کیا ہوگی؟ موصول کی تعریف جناب والا یہ ہے کہ موصول اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں کسی قسم کا انقطاع نہ ہو، یعنی جیسے میں نے مسند کی مثال دے کر آپ کو سمجھایا تھا، اسی طرح موصول کی بھی یہی مثال ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے موصول کی ابتدائی تعریف سمجھیے کہ موصول وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں کسی قسم کا انقطاع نہ ہو، اس کی سند متصلاً ہو، کوئی بھی راوی جو ہے وہ حذف نہ ہو۔ اور پھر اس میں جو مسند سے یہ ڈیفرنٹ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ مسند صرف وہ حدیث ہوگی جس میں انقطاع، جس کی سند میں انقطاع نہ ہو اور وہ جو ہے وہ مرفوع ہو، حدیث مرفوع ہو، اور موصول میں اس کی قید نہیں ہے۔ حدیث مرفوع ہو، موقوف ہو، مقطوع ہو، یعنی وہ حدیث اللہ کے رسول کی جانب تک پہنچ رہی ہو یا کسی صحابی کی جانب تک پہنچ رہی ہو یا اس کی نسبت کسی تابعی کی جانب ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو جو حدیث مرفوع ہوگی، موقوف ہوگی، موصول ہوگی، وہ موصول کہلائے گی کب؟ اس وقت جب اس کی سند میں کسی قسم کا انقطاع نہ ہو۔ تو یہ مسند اور موصول میں جو ہے وہ فرق ہے۔ اب موصول کی اقسام بھی بنتی ہیں، یعنی اب تینوں کیٹیگری اس میں آ گئی نا کہ موصول موقوف، موصول مرفوع اور موصول مقطوع۔ تو موصول مرفوع، موصول موقوف اور موصول مقطوع کی مثالیں کیا ہوگی؟ میں آپ کو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال مرفوع موصول کی ہے، یعنی مرفوع موصول کی مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ حضور نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچ جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو وہ اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، اس کے راویوں میں، اس کی سند میں کسی قسم کا انقطاع نہیں ہے، کوئی بھی راوی حذف نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی نسبت، اس کے متن کی نسبت اللہ کے رسول کی جانب ہے، تو یہ موصول مرفوع کہلائے گی۔ اسی طرح مثال موصول موقوف کی، یعنی موقوف موصول کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر۔ اب یہاں حضرت مالک حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ہے وہ ایک قول یا فعل نقل کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے کوئی انقطاع نہیں ہے۔ حضرت امام مالک حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں اور حضرت نافع ڈائریکٹ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کیا روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں
سمع الاقامت وهو بالبقی، عبداللہ بن عمر نے اقامت سنی، فاسرع المشی الی المسجد، یعنی وہ بقی میں تھے اور انہوں نے اقامت سنی تو وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فعل جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں حضرت نافع، اور حضرت نافع سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے جو ہے وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت نافع سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مثال تھی موصول موقوف کی، پیچھے والی جو مثال تھی وہ موصول مرفوع کی مثال تھی، یہ موقوف موصول کی مثال تھی۔ اسی طرح اس کا حکم کیا ہوگا؟ حکم وہی ہے کہ اگر سند صحیح ہے تو حدیث موصول صحیح ہوگی، اور اگر سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے یا حسن ہے یا جس بھی کیٹیگری کی ہے، تو حدیث بھی جو ہے وہ اس کے مطابق یہ ضعیف ہوگی، صحیح ہوگی، حسن ہوگی، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ ہی ہوگی۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کے علیحدہ سے یہ نہیں کہ یہاں یہ صحیح کی شرائط میں سے ضرور ہے کہ صحیح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سند میں انقطاع نہ ہو کسی قسم کا، لیکن یہ بذات خود موصول حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، سند کا اعتبار ہی کیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری موصول کی اصطلاح، حدیث کی جو موصول ہے، حدیث موصول ہے، اس کی اصطلاح اور اس کی تعریف اور اس کا حکم۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ایک اور اصطلاح کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکچر نمبر 17 میں۔